اور آج ہم لوگوں کی ماؤں بہنوں پر تہمتیں لگا رہے ہیں، چاہے وہ کوئی جماعت کا کارکن بھی ہو۔ آج ان دنیا داروں کو خوش کرنے کے لیے اپنی قبر کو خراب نہ کریں، اپنی آخرت کو خراب نہ کریں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہم یہاں اکٹھے ہوں، حضور کی نعت پڑھیں، لنگر کھائیں اور چلے جائیں۔ نہیں، ان میں آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ یہاں سے لے کر جائیں، اپنے عقائد کی اصلاح کریں، اپنے اعمال کی اصلاح کریں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جو آدمی ماں باپ کا گستاخ ہے یا اس سے ماں باپ ناراض ہیں، وہ پکا جہنمی ہے۔ وہ جنت میں اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک اس کے ماں باپ اسے معاف نہیں کریں۔ لہذا آج کی محفل پاک کا آپ کو یہی پیغام ہے، ماں باپ ناراض ہیں، ان سے جا کر معافی مانگنا۔ دیکھیں نا، پولیس والا آپ کو راستے میں روک لے کہ آپ نے اشارے کی خلاف ورزی کی ہے، تو وہ کہے میں 500,000 کا چالان کروں گا، تو بندہ کیا کرتا ہے؟ گاڑی سے نیچے اتر جاتا ہے، موٹر سائیکل سے نیچے اتر جاتا ہے اور اس کی چھوڑی پر ہاتھ رکھ لیتا ہے، جناب معاف کر دیں۔ اچھا، زیادہ زیادہ 500,000 روپے آپ اور کما لیں گے۔ یار اتنا کام بھی ہم ماں باپ سے نہیں کر سکتے کہ ابا جی ناراض ہیں تو ان کے قدموں کو پکڑ لیں، ماں ناراض ہے تو اس کے قدموں کو پکڑ لیں اور انہیں راضی کریں۔ یہ بات یاد رکھیں، پیروں کو نذرانے دینے سے جنت نہیں ملتی، لیکن ماں باپ کو نذرانہ دینے سے جنت ملتی ہے۔ یہ قوم نے اپنا بیڑا غرق کر لیا ہے۔ کیا جی؟ میں 40 سال مرشدانی خدمت کی تھی تے بے بے کھوتے ڈور رہی تھی، اور رب نے تو تجھے ماں باپ کی خدمت کے لیے پیدا کیا، ان کی خدمت کر، ان سے دعائیں لے۔ یہ ہماری قوم کا المیہ ہے، نام نے ہاتھ پیروں سے دعا کرانے کے بجائے دل کی تختی پر لکھ لو، صبح قوم پہ جاتے ہوئے اپنی ماں سے دعا کرا کے جاؤ، دیکھو وہ قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ نے آج کی محفل کا کیا پیغام ہے کہ پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کرنا، اور جن کے خدا نخواستہ ناراض فوت ہو گیا وہ کیا کریں؟ اب وہ اپنے ماں باپ کی قبر پر حاضر ہو، وہاں جا کر معافی مانگے، ان سے اللہ سے معافی مانگے اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں۔ حضور نے فرمایا جس کے ماں باپ دونوں یا ایک فوت ہو گیا ہے، اگر جمعے والے دن اولاد میں سے کوئی جا کر ماں باپ کی قبر پر سورہ یاسین پڑھتا ہے، اللہ ان کے درجات کو بھی بلند فرماتا ہے اور پڑھنے والے کے گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ نماز نہیں چھوڑنی، نماز ہر حال میں پڑھنی ہے، 5 وقت کی پڑھنی، اور تیسرا کام حلال کھانا۔ ماں باپ کا ادب و احترام کرنا ہے، انہیں راضی کرنا ہے، نماز 5 وقت کی پڑھنی ہے، کھانا حلال ہے۔ باقی پھر کوئی اچھے اللہ کے ولی کامل ملیں تو بیعت ہو جائیں، بڑی اچھی بات ہے، تو نہ ملیں تو کوئی بیعت ہونے لوڑ نہیں۔ ماں باپ سے بڑا ولی کوئی نہیں۔ اس پر انشاءاللہ پھر کبھی میں حاضر ہوا تو ماں باپ کی فضیلت پر آپ کو بتاؤں گا، گفتگو کروں گا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہم نے اپنا بڑا نقصان کر لیا اہل سنت نے، اب ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے وہ جو پیچھے 75 سال ہم نے اپنا نقصان کیا ہے، اس نقصان کی تلافی ہم نے کرنی ہے، اپنے بچوں کے عقائد ان کی اصلاح کرنی ہے۔ اور یہ آج دیکھیں نا، جگہ جگہ پتھر اٹھائیں تو تلو پیر نکل آنا ہے۔ یہ کیوں ایسا ہے؟
یہ اس لیے ہے نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی، کم بھی سوکھا ہے، اور تھوڑا آگے چلا جائے تو بس شلوار قمیض اتار دیتا پہنچیا بابا جی۔ اور میرے پاس ایک آگا کہتا ہے میرے مرشدان دی اکھ ہر ٹائم مولی صاحب رکھتی رہنی، میں کہا لانتی چرسی ہے اور کیا تیرے مرشدان دی اکھ رکھتی رہنی، وہ چرس جو پیتا ہے تو اس نے آنکھ لال ہی رہنی ہے۔ کوئی ننگ دھڑم کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ ہم اس مجذوب کو مانتے ہیں جو جھونپڑی میں رہنے والا ہو، پھرے لینڈ کروزروں پہ اور کہے میں مجذوب ہوں، نماز مدینہ سے پڑھ کے آیا ہوں، ایسا لعنتی ہمارے حوالے کرے نا 2 دن میں اسے ٹھیک کر کے رکھوں گا۔ وہ روٹی بھی یہاں کھائے گا، نماز بھی یہاں پڑھے گا۔ قوم کا بیڑا غرق ہم نے کر دیا ہے۔ جو کام ہم نے دین کی ترویج پر پیسہ لگانا تھا، وہ پیسہ ہم نے یہ مشتنڈے پالنے پر لگایا ہوا ہے۔ مرید کی تو قسمت بدلی نہیں، پیر کی بدل گئی ہے۔ پیر صاحب کو کھوتی کوئی نہیں سی ہونا، ٹھڈ لینڈ کروزاں غلطیاں جناب۔ وہ اولیاء کاملین چلے گئے اور اب جو ہیں وہ کہیں چھپے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ باقی کسی فراڈیے کو ہم نہ مانتے ہیں، نہ تعصب قیامت مانیں گے، اور نہ کسی فراڈیے سے ہم ڈرتے ہیں۔ اس لیے کہ ہم نے امام اہل سنت اچھا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے جو عقائد و نظریات کی قوم کی اصلاح کی، جب قوم کو بہرا روی کا شکار کیا جا رہا تھا، ان کی ایمانوں پر ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے کہا ہے اس میں کوئی غلطی ہوئی تو اسے معاف فرمائے، اور جو کچھ میں نے بیان کیا پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزم زین علی، ان کے خاندان والے، ان کے جملہ دوست، اہل محلہ، تحریک لبیک پاکستان PP5 کے جملہ ذمہ داران عہدیداران، اللہ ان کی ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور کروڑ ہار رحمتیں اللہ نازل فرمائے اس مرد قلندر جسے دنیا علامہ خادم حسین رضوی کہتی ہے، کہ جنہوں نے ایک مرتبہ پھر امت میں ایک روح پھونک دی ہے اور امت کو بے نیاز کر دیا ہے۔ پیسے، سونا، چاندی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آخری بات کرتا جاؤں، اب بات اس طرف آ گئی نا، بعض ساتھی بڑا گلہ کرتے تھے، او جی ہم لاہور جاتے ہیں تو امیر صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی۔ تو میں ایک دن چلا گیا لاہور، گپ شپ ہو رہی تھی، میں نے کہا صاحبزادہ صاحب آپ لوگوں سے نیچے بیٹھ کر ملتے کیوں نہیں؟ دیکھیں نا عمر تھوڑی ہے، جواب کیا؟ کہتے ہیں شاہ صاحب میں نیچے بیٹھوں نا تو لوگ آتے ہیں تو محبت میں نذرانہ بھی دے جاتے ہیں، اور اگر میں نیچے بیٹھ جاؤں تو بلا مبالغہ ایک دن میں کئی لاکھ نذرانہ اکٹھا ہو جاتا ہے۔ تو میں اس لیے نہیں بیٹھتا کہ بابا جی یہ نہ کہیں میں تم لوگوں کو نذرانے اکٹھے کرنے کے لیے نہیں، نظریے پر پہرے داری کے لیے چھوڑ کر گیا۔ یار پیسہ کسی نہیں اچھا لگتا، اور بندہ ہو بھی جوان، سوچ کتنی بلند ہے۔ آج بعض جگہ ہم جاتے ہیں تو اعلان ہوتا ہے لینا جی لگو جی نذرانہ ہتھے چ رکھو، لینا جی لگو نذرانہ ہتھے چ رکھو۔ بھائی اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے جس غریب نے نہیں دینا وہ بیچارہ بھی کرایہ کٹ کے دے کے ہی جاوے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔